Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all well and I pray for your health and prosperity. जैसे आपको पता है कि हम कंटेंट राइटिंग की सीरीज़ चला रहे हैं और डिफरेंट टिप्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं, तो ताकि हम अपने आर्टिकल्स को, अपने ब्लॉग्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़बान को चस्का चेंज करने के लिए हमें एक और छोटा सा टॉपिक्स जिसको हम कहते हैं कि मेंटल ग्रोथ, माइंड ग्रोथ आप कह सकते हैं। तो माइंड ग्रोथ या मेंटल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ आज 4 पॉइंट शेयर करूंगा जिससे हम अपने जहन की इख्तरा को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पॉजिटिव सेंस अपने अंदर ला सकते हैं और कैसे हम अपने आप को रिच माइंड की तरफ लेके जा सकते हैं। तो और कौन सी वो हैबिट्स हैं, कौन से वो टिप्स हैं, कौन सी वो तरीके हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए, अपने माइंड को चेंज करना चाहिए और एक रेगुलर सोच, रेगुलर अप्रोच और रेगुलर स्ट्रगल, रेगुलर एफर्ट्स को हमने अप्लाई करना है अपने जहन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने मुआशरे के ऊपर और अपने दोस्तों के साथ। तो उसके बारे में आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले एज़ यूजुअल कि दिस इज़ ए 0 पॉइंट विद $0 जुल्फ़कार अली, और आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को कमेंट्स करें, पॉजिटिव भी करें और नेगेटिव भी। वी आर ऑल वेलकम टू यू। आज चलते हैं वीडियोज़ की तरफ कि आज हमने 4 स्टेप्स टू बूस्ट मेंटल वेल बीइंग, कि अपने जहन को हमने कैसे बढ़ाना है, अपने जहन को पॉजिटिव कैसे रखना है और अपने लाइफ को हमने बेहतर कैसे करना है। तो उसके लिए आज हम आपके साथ 4 स्टेप्स या 4 यूँ कह लें टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये आपके लिए, आपके कैरियर के लिए ये यूज़फुल होंगी। फॉरगेट योर पास्ट, टुडे शेप्स टुमारो। अब देखते हैं कि जो पोर माइंड होते हैं या जो आम रूटीन में हम जो हमारी हैबिट बन गई है, हम अपने पास्ट को हमेशा याद रखते हैं, उसी में जीते रहते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं और उसको आगे उसके जो जितने नॉर्म्स हैं, उसके जितने पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सोचते रहते हैं कि पुराना ज़माना अच्छा होता था, पुराने ज़माने में चीज़ें सस्ती थी, पुराने ज़माने के अंदर लोग जो थे वो लोग एक दूसरे से कोऑपरेटिव थे, ये था वो था। ये सारी चीज़ें जो पास्ट की होती हैं हम उनको डिस्कस करते रहते हैं हमेशा और उनको भूलते नहीं हैं। इट मीन कि हम पुराने ज़माने के अंदर रहना पसंद करते हैं, जबकि हमारे पास काम करने के लिए क्या है, आज का दिन है। पुराना ज़माना जो वहाँ पे आपने अप्स और डाउन्स देखे, जहाँ पे आपने मसाइब देखे, तकलीफ़ें देखी, दर्द देखे, वो आप भूल जाएं उसको, तो वो आपके लिए किसी काम के आने वाले नहीं है। तो यस्टरडे इज़ योर हिस्ट्री, टुडे इज़ योर गिफ्ट, डेट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हम इसलिए कहते हैं कि आपके लिए ये गिफ्ट है कि जो करना है वो आज करना है और कल, आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आज आप कुछ करेंगे तो कल आपका बेहतर हो जाएगा। तो हमेशा आप क्या करें, फॉरगेट करें अपने पास्ट को, जो भी देखा आपने उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी थी, नेगेटिव चीज़ें भी थी, लेकिन उसको भूलें और भूलने के बाद आज जो है आज काम करें, एक्शन लें, प्लान बनाएं और अगली वाली ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम करें। तो ये था फॉरगेट योर पास्ट, बहुत अच्छी टिप है और हमें इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए और लोगों को भी इसको दरमियान मोटिवेट करना चाहिए कि पास्ट को भूल जाओ यार, जो कुछ हो गया वो तो ख़त्म हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो हिस्ट्री बन गया, वो लिखी जाएगी। लेकिन अब आपने एक्शन प्लान क्या करना है, आज करना है। तो आज के दिन को आप एज ए प्रेजेंट के तौर पर, एज ए गिफ्ट के तौर पर लें और इस पे ऊपर काम शुरू कर दें। और आज के दिन का भी मतलब अभी एक्शन लेना शुरू कर दें। अभी आप देखें जितना अभी आप मोटिवेट हैं ये बाद में नहीं होंगे। आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, यू आर नॉट टू मच मोटिवेटेड एज कम्पेयर टू दिस टाइम। सेकेंड आता है फेस चैलेंजेस टू बिकम स्ट्रॉन्गर। अब कोई भी दुनिया जहान के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको चैलेंजेस ना हो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको जो जितने आप यूँ सक्सेसफुल पर्सनस हैं, किसी को कॉलेज से निकाल दिया गया, कोई शुरू से ही न्यूटन जो शुरू से निकम्मा था, कॉलेज स्कूल वालों ने निकाल दिया कि ये पढ़ नहीं सकता और उसकी माँ ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा, उसके अंदर कोई सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं तो वो लिमिटेड से होते हैं, 1 और 2% होते हैं। बाकी सारे के सारे लोग जो है ना, उनको चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़े कि जिनको सुन के हम गुम रह जाते हैं, हमारी सोच गुम हो जाती है। हम बिलीव नहीं कर सकते कि उन्होंने इस तरह के हालात के अंदर रह के अपने आप को साबित किया।
جب اس طرح وہ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان اپس اینڈ ڈاؤنس کو جو آتے ہیں ہمارے ان پہ گلا نہیں کرنا چاہیے، اور ان پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں چیلنجز زیادہ ہیں، لوگوں کو کم ہیں۔ جتنے آپ آگے سے رسک لیں گے، جتنے آپ آگے سے آپ کو مشکلات آئیں گی، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اتنا آپ زیادہ اسٹرانگ ہو کے نکلیں گے۔ اگر آپ چیلنج کا سامنا نہیں کر سکتا، ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہیں کر سکتے، شروع میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، وہ بزرگ حضرات، وہ اتنے دور جاتے تھے اسکول میں پڑھنے کے لیے، 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 7 کلومیٹر پیدل چلتے تھے، اور واپس بھی آتے تھے اور کام بھی کرتے تھے، تو ان کو چیلنجز زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چیلنجز کم ہو گئے، ہمارے لیے اور قسم کے چیلنجز آ گئے، ان کے لیے اور قسم کے چیلنجز تھے، ہمارے لیے اور ہے۔ اور اب اسکل سیکھنا ہے تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے کہ اسکل کو کیسے سیکھیں۔ تو یہ جو اسکلز ہیں اس کے سیکھنا بھی ایک چیلنج کے طور پر ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں ویڈیو نہیں بنانی آتی، ہمیں لکھنا نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے چیلنجز ہیں، یہ ڈیفیکلٹیز ہیں۔ اب ان کو ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ کیسے اوور کم کرنا ہے؟ اپنی محنت سے، اپنے ایفرٹ سے، اپنے جذبے سے ایکشن بنانا ہے، پلان کرنا ہے، آبجیکٹیو بنانے ہیں، اور اس کو پھر ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ تو اس کے آگے اس میں جب یہ آپ اس کو اگر آپ اپرچونٹی کے طور پر لیں گے، ان مشکلات کو ایز اے اپرچونٹی کے طور پر لیں گے، تو پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اس کے اندر رسک ڈھونڈتے رہیں گے، اس کے اندر ڈیفیکلٹیز ڈھونڈتے رہیں گے، اس کے اندر الٹرنیٹ ڈھونڈتے رہیں گے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا الٹرنیٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ الٹرنیٹ کی طرف جائیں، آسان الٹرنیٹ آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو کرنے ہیں۔ تو آپ چیلنج قبول کیا کریں اور رسک لیا کریں، تو پھر یہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا، ڈو ناٹ وری اباؤٹ ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ۔ بڑی انٹرسٹنگ ٹپ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، جو ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں وری نہ ہوں، ان کے بارے میں پریشان نہ ہوتے رہیں۔ گرمی کا موسم ہے، آپ گرمی کو سردی میں بدل نہیں سکتے، آپ نے گرمی میں ہی کام کرنا ہے تو کرنا پڑے گا۔ سرد ترین موسم ہے تو سردی میں ہی کام کرنا پڑے گا، آپ سرد کو گرم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کو انوائرمنٹ کو آگے چلیں، جیسے اس نے لکھا یو کین ناٹ کنٹرول دا ونڈ بٹ یو کین ایڈجسٹ یور سیلس، کہ کشتی میں آپ سمندر میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہوا کا زوردار دباؤ ہے، تو آپ ہوا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ نے اپنی کشتی کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے اندر جو ریسورسز ہیں، جو مینز ہیں، ان کے اوپر آپ کو کنٹرول ہے، آپ کو اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول ہے، سوچ کے اوپر کنٹرول ہے، سوچ کے اوپر آپ اپنے کنٹرول رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں۔ آپ لوگوں سے نہ گلا کریں کہ آپ غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اب غریب رہنا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ غربت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے اور فیملیز کو تانے نہیں دیں گے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میری فیملیز میرے لیے کچھ نہیں کیا، میرے ملک نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میرے ملک نے مجھے کیا دیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ سارے جو گلے ہیں یہ ہمارے پور مائنڈ کا ایک نتیجہ ہے، ہماری ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسے سوچ ہے، مریضانہ سوچ ہے، سکھ سوچ ہے۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور وہ جو سارے مینز ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، ان کے اوپر آپ نے سوچنا نہیں ہے۔ جن کے اوپر کنٹرول ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ تو ڈو ناٹ ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ، تو اس کے بارے میں ضرور آپ دیکھیں کہ جس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں، اس کو ایم ہی اپنے آپ کو پریشان نہ کرتے رہیں اس کے اوپر، اور وہ چیزیں کریں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ ایک بندہ آیا دفتر میں ملنے کے لیے سعادت حسن منٹو کو، تو انہوں نے آتے ہی پوچھا، چائے منگوائی ان کے لیے، اور وہ بھائی مہمان جو تھا وہ کہنے لگا کہ آج کل حالات کے ملک بہت خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر؟ تو کہتا ہے جی کہ وہ بہت ہی خراب ہو گئے ہیں۔ تو سعادت حسن منٹو صاحب نے فرمایا کہ بتائیں کہ آپ نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں؟ کہتا نہیں جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں جی۔ تو کہنا پھر آپ اپنی چائے پئیں، چھوڑیں حالات کو جن کو آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یا تو آپ ٹھیک کریں، یا آپ نے خراب کیے ہیں تو پھر پریشان ہوں، یا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو پھر پریشان ہوں۔ جب آپ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں، دونوں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی چائے پئیں۔ تو جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، کائنڈلی اسی کو سوچیں اور اسی پہ عمل کریں۔ اور تیسرا، اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کہ لائف بگنز ایٹ دا اینڈ آف یور کمفرٹ زون، کہ ہر بندہ آرام چاہتا ہے، سست روی چاہتا ہے،
آپ پیار ہو، ایک جاب ہو، چھوٹی سی جاب ہو جس کے اندر کام شام نہ ہو، صبح جائیں 9 بجے جائیں اور 4-5 بجے چھٹی ہو جائے، کوئی کام نہ ہو، گپیں شپیں ہوں، دوستوں کے ساتھ باتیں ہوں، سیاست باتیں ہوں، دین پہ مذہب پہ باتیں ہوں، اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے شام کو واپس آ جائیں، جیسا کہ ہمارا گورنمنٹ کلچر ہے جس کے اندر کام کرنا کوئی نہیں چاہتا، صرف گپیں چاہتے ہیں، ہانکنا چاہتے ہیں، گپیں ہانکنا چاہتے ہیں، ویڈیو موبائل آج کل آ گیا تو اس کے اوپر فیس بک کے اوپر براؤزنگ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، گھومتے رہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹوٹکے سنتے رہیں، ٹھیک ہے، اور لطف انٹرٹین کرتے رہیں، مووی دیکھتے رہیں، تو دس از کالڈ کمفرٹ زون۔ لیکن اس سے آپ کو نکلنا ہے، اگر کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو آپ کچھ اپنی سکسیس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کمفرٹ زون میں رہیں گے تو ہم کبھی سکسیس، کبھی کوئی اسکل، کبھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکا نہیں مار سکتے، سکسیس نہیں ہو سکتی آپ کی ود آؤٹ موونگ آؤٹ فرام کمفرٹ زون۔ تو یہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے بعد آپ نے کچھ اسکل سیکھنی ہے، ویڈیو بنانی ہے تو ویڈیو کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی، کنٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا، اور ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا، کوڈنگ کرنی ہے تو کوڈنگ سیکھنی پڑے گی، ایڈیٹنگ سیکھنی پڑے گی، تو بے شمار ٹیکنیکس ہیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، انٹرپرینورشپ کے لیے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالتے ہیں، تو ان سے باہر نکل کے آپ اپنی کامیابی کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو چھوٹی سی 4 سٹیپس تھے، ابھی ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ مائنڈ گروتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ آپ اس کے اندر انٹرمکس ہی ہیں، یوں سمجھیں کہ موٹیویشنز یہ سورس ہے آپ کا، اور اس کے بغیر آپ کنٹینٹ رائٹنگ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ٹیکنیک آپ نہیں سیکھ سکتے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں پہ آپ عمل کریں، اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں، جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کو کمفرٹ زون سے نکال کے آپ کام کریں گے تو پھر آپ کی سکسیس کا ریٹ بہت بڑھ جائے گا۔ تو $0.0 کو یاد رکھنا ہے، سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔